جی میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بھمبر میں، لیکن یہ لائن آف کنٹرول ہے جس کا رکھ ڈھابر اس علاقے کا نام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالکل ہم اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں، اور میرے پیچھے جو آپ کو یہ درخت نظر آ رہے ہیں اس کے اس پار دشمن کی فوجیں موجود ہیں، اور ابھی بھی یہاں پر حالات کافی سنگین ہے، چونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، معصوم نہتے شہریوں کو، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اور اس رکھ ڈھابر گاؤں میں جہاں پر ہم پہنچے ہیں، جی ٹی وی نیوز کی ٹیم پہنچی ہے، یہاں پر ہم مختلف لوگوں سے بات کی ہے کہ جب یہاں پر 3-4 روز کے دوران حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے، تو یہاں پر اسی گاؤں کے ایک ماں اور بیٹا، وہ جب یہاں پر شدید شیلنگ ہو رہی تھی، گولہ باری ہو رہی تھی، تو یہاں سے انہوں نے موو کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی شہید ہوئے۔ تو انہوں نے بھی اس کاز میں جام شہادت نوش کیا اور یہاں پر پہنچے تھے۔ ہم دیکھ سکتے، آپ کو دکھا سکے کہ میرا کیمرہ مین یہاں پر وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق پہنچے، اس کے ساتھ بریگیڈ کمانڈر بھی یہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس گاؤں کے جو 2 ماں اور بیٹا شہید ہوئے ان کی فیملی سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے۔ یہاں پر فاتح خوانی کی گئی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی کسی شہری کی کوئی شہری شہید ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، ان کی املاک کو نقصان پہنچے ہے، ان کے جانور اس میں اگر متاثر ہوئے تو ان کو فوری طور کے اوپر ان کی مالی امداد کی گئی ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھایا گیا۔ ہم نے وہاں مقامی افراد سے بات کی کہ یہ لائن آف کنٹرول کے بالکل اوپر ہیں، تو یہاں سینیریو کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ شدید فائرنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہوئی، گولہ باری ہوئی، لیکن یہاں پر شہری اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے۔ انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا موقع آیا، کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو ہم نے اپنے اس ایک انچ کی وطن عزیز کا دفاع کرنا ہے، یہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر پاک فوج کے جوانوں نے بھی اس مقام سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا کہ آج دشمن کی توپیں، دشمن کے مورچے خاموش ہیں، لیکن حالات ابھی بھی یہاں پر سنگین ہیں، اور کسی بھی وقت جس طرح پہلے بھی مودی سرکار نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی، تو اس طرح کے حالات یہاں پر ابھی بھی ہیں، لیکن مقامی آبادی کا جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور وہ ابھی بھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ تیار دکھائی دیتے ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں لائن آف کنٹرول پر، گاؤں بانیہ، جہاں پر 3-4 روز قبل یہاں پر شدید قسم کی بھارتی فوج نے شیلنگ کی، فائرنگ کی، گولہ بارود کا استعمال ہوا، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس وقت کچھ ٹائم کے لیے دشمن کی توپیں خاموش ہیں، تو ہم یہاں پر پہنچے۔ یہاں پر مقامی سویلین آبادی کو بھارتی فوجیوں نے، بزدل بھارتی فوج نے نشانہ بنایا، مقامی افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہاں پر ایک نوجوان موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ گزشتے 4-5 روز کے دوران یہاں پر کیا صورتحال تھی، اور یہاں پر آپ کے گاؤں میں کون شہید ہوا ہے؟ وہ شہید ہوئے ہیں میرے 2 بھتیجے۔ مطلب جب ادھر سے گھر سے نکلے ہیں نا، گولہ بارود تھوڑا کم تھا، انہوں نے بولا چلیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں بڑیلہ شریف، ادھر جائیں گے تھوڑا سا یہ ہے کہ بچت ہو جائے گی۔ لیکن وہ جب ادھر سے گئے ہیں نا، تو راستے میں پھر انہوں نے شروع کر دیا، پڑے 3-4 یا 5 گولے ہیں ٹوٹل، لیکن وہ پہلے گولے سے وہ دونوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب ان کا فون آیا ہے ہمیں چاچو کو کال کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہم ادھر موقع پر پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں ہی پہنچا ہوں، لیکن جب میں نے جا کے دیکھا نا ادھر، تو وہ ایک تو بالکل ادھر ہی شہید ہو گیا تھا، گر گیا تھا نا جہاں اسے شیل لگا ہے، وہ اس کا یہ چیز ہے نا جو یہ ایک سائیڈ باہر آ گیا تھا بالکل، اس کا دل میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، شاپر میں ڈالا ہے۔ اور وہ جو دوسرا تھا نا، اسے تھوڑا کم لگا تھا، وہ اسے میں نے اٹھایا اور گود میں رکھا، اور چاچو کو گود میں رکھا۔ ہم گاڑی نہیں، ادھر انتظام ہی نہیں ملا کوئی، ہم نے بہت گاڑیاں گزری ہیں، ہم نے اسے رکایا، کوئی نہیں رکا، بہت کم۔ یہ بتائیں، جب اتنا خوفناک یہاں پر منظر تھا تو مقامی افراد آپ سب کی کیا صورتحال تھی؟ پریشان تھے، یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، یا ذہنی طور پر تیار تھے کہ ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے اگر یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی ہے؟ تو وہ تو تیار تھے نا، جو جوان تھے نا وہ ماشاءاللہ کے آگے لیے تیار تھے، وہی ہم لڑیں گے جوان کے ساتھ۔ لیکن جو بزرگ اور بچے تھے نا، ہم انہیں شفٹ کر رہے تھے کہ دور جائیں، تو لیکن بس جیسے خدا کی مرضی، اور راستے میں اور بڑیلہ شریف جا رہے تھے تو یہ ٹانڈا چیک پوسٹ کے پاس ہی ان کا نا وہ ہو گیا، شیلنگ لگا اور دونوں شہید ہو گئے۔ ایک تو جا کے بڑیلہ بنیادی مرکز شہید ہوا نا، ایک کو ہم ٹانڈے لے گئے تھے اسپتال، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، وہ اب بہتر ہیں۔ تو یہ دونوں شہید ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے جس بہادری کے ساتھ یہاں پر دشمن کا مقابلہ کیا، اس کے بارے میں مقامی آبادی میں، مقامی جو اس علاقے کے آپ لوگ مکین ہیں، ان کی کیا جذبات اور تاثرات ہیں؟ وہ جو ہے نا بہت خوش ہیں پاک فوج پر، کیونکہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ کافی انڈیا کی مجھے لگتا ہے
چیک پوسٹ بھی لے لی ہیں. ہمیں آواز آ رہی تھی اوپر سے جا رہے تھے گولے گزر کے بھی, ہم دیکھ بھی رہے تھے. باقی الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کیا, ہم ان پر بہت خوش ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے جانا کیا جذبات ہیں, یہاں پر مقامی افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, لیکن جذبات بلند ہے. اور پیچھے آپ سن سکتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, اور خوف نہیں ہے لوگوں کے اندر, بالکل لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں. اور ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ سیز فائر کی بھارت خلاف ورزی کر سکتا ہے, لیکن لوگوں کے جذبے حوصلے بلند ہیں, وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور جو پاکستان نے, پاک فوج نے جو ایک عظیم فتح حاصل کی ہے بزدل دشمن کے خلاف, تو اس سے پورا علاقہ خوشی سے سرشار ہے.